صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومولانا محمد وعلى سيدنا علي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے جناب چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے آخر میں تشریف لانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد ہوں، ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں پر سب جمع کیا جائے گا، سب کو جمع کیا جائے گا، اور میں معقب ہوں یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے آخر میں آنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، آج جس پاک مبارک مطہر ہستی کا ہم تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں، آپ یقین مانیے ناظرین، جب آج کا پروگرام آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے آپ کہیں اور نہیں جائیں گے، کیونکہ سعادت ہی اتنی بڑی ہے کہ بس میں جب وہ بیان کرنا شروع کروں اور جب ہمارے علماء کرام بیان کریں گے تو آپ اش کر اٹھیں گے۔ بات ہو رہی ہے ناظرین حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں علم و فضل، تقوی، ایثار اور مال و دولت کے اعتبار سے بلند مقام پر فائز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ اصحاب صفہ میں بھی شامل ہیں۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا، تو پڑوس ہی میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رہائش گاہ تھی۔ ان کی صاحبزادی حضرت ام حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ناظرین 12 مرتبہ کھانا تیار کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ عرصہ تقریباً ناظرین 7 ماہ کا ہے کہ 7 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ افروز رہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بخت ناظرین اتنے بلند ہوئے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی بنا پر نئے گھر کی ضرورت محسوس ہوتی تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر کے خود دوسرے گھر میں منتقل ہو جایا کرتے تھے، اور یوں رہتی دنیا تک ناظرین مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کے گھر امت کی ماؤں کے نورانی کاشانوں میں تبدیل ہو گئے، یعنی رہتی دنیا تک جب جب ان نورانی کاشانوں کا ذکر ہوتا رہے گا ناظرین تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو ناظرین کہ اہل بیت کی کیسے چاہنے والے اور کیسے غلام کہ جب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہوئی ناظرین تو چونکہ آپ سلام اللہ علیہ کا گھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک سے دور تھا، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بابا جان آپ کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ کوئی مکان ہمیں بھی دے دیں، خالی کر دیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری
میری لخت جگر مجھے تو اب حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرم محسوس ہونے لگی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خاموش ہو گئیں۔ بہرحال ناظرین، ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عاشق اور غلام کا ناظرین معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مکان میں خالی کیے دیتا ہوں یہ میری سعادت ہے، آپ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان آپ پر قربان ہے، اللہ کی قسم جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لے لیں گے، مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ وہ میرے پاس رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اللہ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل کر دیا۔ اب ایک واقعہ ناظرین اور ہے، اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ وہ بات ضرور کروں کہ آپ کی فضیلت، یعنی آپ کی فضیلت کی جو یوں کہہ لیجئے کہ شان مبارک ہے، اس پر ایک اور تمغہ لگا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو گیا اور میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، تو میں نے وہاں قرآن پڑھتے ایک آدمی کی آواز سنی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو فرشتوں نے بتلایا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کے حق میں، یعنی آپ کے حق میں یہ فرمایا کہ حسن سلوک کا یہی انجام ہوتا ہے، حسن سلوک کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ صحابی لوگوں میں سب سے زیادہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے۔ ناظرین آپ کی خدمت کا عالم یہ تھا کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ اپنے دست مبارک سے ان کے لیے کھانا بنایا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دست مبارک سے ان کے بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے، اپنے دست مبارک سے ان کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے، اپنے دست مبارک سے ان کے بستر کی صفائی کیا کرتے تھے، اور اپنے دست مبارک سے کھانا بنانے کے بعد جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ ماں بچوں کو کھلاتی ہے نا، تو وہ اپنی والدہ کو اس انداز سے لقمہ لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ اور جب وہ کوئی حکم دیتی تھی ناظرین تو وہ بالکل خادموں کی طرح، جیسے ایک خادم ہوتا ہے نا، میں باڈی پوسچر یوں آپ کو یعنی یہ سمجھ لیجئے باڈی پوسچر ایسے ہونا چاہیے اگر میں تخیل میں جاؤں کہ وہ خادم کی طرح ہاتھ باندھ کر سامنے اپنی والدہ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب وہ کوئی بات کہتی اور اگر بات سمجھ نہ آتی تھی تو ان سے یہ نہیں کہتے کہ ماں دہرا دیں، بلکہ اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کہ میری ماں نے کیا کہا ہے، ذرا مجھے بتلاؤ تاکہ میں پھر ان کے حکم کو جو ہے بجا لاؤں۔ یعنی اس حد تک بھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ اس تربیت کا اور اس خدمت کا صلہ ناظرین یہ ہوا کہ تلاوت تو بیٹھ کر وہ مدینے میں کیا کرتے تھے لیکن آواز اس کی جنت میں سنائی دیتی تھی۔ آج ناظرین بنیادی طور پہ بس حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پاک ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں جو انہاں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں اور اس صبح نور کی رونق ہیں، اس صبح نور کی روشنی ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت، بزرگ شخصیت، ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ معروف شناخواں جناب پروفیسر ایوب بھٹی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنا میں تو بس سمجھ لیجئے کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک حلاوت، ایک محبت اور ایک غلامی کا جو اصل تصور ہے وہ سامنے آتا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ آپ کے قبیلے کے بارے میں بتائیے، آپ کے خاندان کی فضیلت کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری زبان پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایسے جانثار کا نام آ رہا ہے جو قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کائنات بھر کی چیزوں کو گنوا کر قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا سبحان اللہ سبحان اللہ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا۔
اللہ 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 اللہ. جہاں قرآن نے یہ کہا کہ کائنات بھر کی چیزوں سے بڑھ کر اگر تم نے اللہ اور اس کے اس محبوب کو محبوب نہ رکھا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. آسمان رشد و ہدایت کا یہ روشن چمکتا دمکتا ستارہ اس کی مکمل تعبیر ہمیں نظر آتا ہے. کیا ابتدا فرمائی آپ نے، سبحان اللہ. حضرت حارثہ بن نعمان بن نفع قبیلہ بنو سالبہ سے تعلق ہے اور خزرجی ہیں جن کا تعلق جا کر بنو نجار سے ملتا ہے. سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جب قبیلہ بنو نجار کے نام سے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اے حارثہ تیری نصیب پر قربان جائیں، تو نے ریاست مدینہ کا آغاز میلاد مصطفیٰ سے ہوتا دیکھا. اللہ طلال بدرو علینا. سبحان بھائی سبحان اللہ. یہ وہ قبیلہ ہے جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں پر لازم قرار دے رہا ہے کہ واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جب تک زمین پر کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود رہے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس خوشی اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتا رہے. اللہ اللہ. یعنی آپ کا تعلق اس قبیلے سے کہ جس کی بچی جو ہے سرکار کی سناخہ ہیں. بے شک. حضور علیہ السلام کی فدائیت جو قرآن اور سنت ایمان کی روح کائنات کو دے رہے ہیں ان کا ایک بہترین نمونہ ہمیں سیدنا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتا ہے. سبحان اللہ. ان کی بیوی حضرت جادہ بھی قبیلہ ابو مالک سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر جیسا آپ ذکر کر چکے کہ انہیں پڑوس کن کا نصیب ہوا؟ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کا اللہ. کہ مدینے کی گلیاں قیامت تک گواہی دیتی رہیں گی کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھے تو پورا مدینہ اس طرح امڈ آیا اور یہ آرزو کر رہا ہے کہ مجھے نصیب عطا کیجئے، میرے قسمت جگائیے، میرے ہاں تشریف لائیے، مجھے یہ اعزاز. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کی اونٹنی علامت بنی آقا علیہ السلام کی اور یہ اعزاز نصیب ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے پڑوس میں رہنے والے حضرت حارثہ. کتنا عمدہ کہ آقا علیہ السلام کا قرب مل رہا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متمول اور مالدار ہونے کے باوجود اصحاب صفہ میں کیوں ہیں کہ اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر رہے ہیں. اور اس کی ایک خوبصورت مثال علماء نے یہ بیان کی کہ آپ کے پاس ایک گھوڑی تھی. اچھا. جب گھر آتے اس گھوڑی سے بڑا پیار کرتے، اس کو دیکھ بھال کرتے. آپ کے اولاد میں آپ عبداللہ کنیت رکھتے ہیں تو آپ کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں، عبید بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہیں. بیٹیوں میں ہشام بنت حارثہ ہیں، حضرت سودا ہیں. تو وہ بیٹیاں دیکھ کر کہ ہمارے والد آتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم ان سے پیار کریں. یہ گھوڑی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ اور آگے چل کر آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لوگو تمہیں ہرگز نیکی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز یہ سنتے ہی کہ پسندیدہ چیز تو یہ ہے فوراً لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ قبول کیجئے. حضور علیہ السلام نے قبول تو فرما لی لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ نے اپنی امت کے ساتھ جو شغف اور تعلق اور محبت دی تھی آپ کو معلوم تھا کہ یہ ان کو بڑی پسند ہے. ان کے بعد ان کے بیٹے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو وہ تحفتاً دے دی اللہ تاکہ واپس چلی جائے اور حضرت حارثہ جو میرا سچا غلام ہے ان کے گھر میں یہ جو رونق ہے ان کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک بنی ہوئی ہے تو ان سے یہ جدا نہ ہوں. تو سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ
علم میں، فضل میں، تقوی میں، طہارت میں، جہاد میں وہ کارنامے سر انجام دے گئے ہیں کہ جب آج ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل سے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں بلکہ یہ آرزو ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی آج ان کی طرح اپنے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مطیع و فرما بردار اور آپ کی پیروی کرنے والا بنا دو۔ علامہ صاحب یہاں پہ ایک بات کہ آپ چونکہ ظاہر انصاری ہیں اور خزرج سے قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق ہے، پھر اس کی شاخ بنو نجار کا ذکر آیا۔ اچھا، جب مدینہ شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو انصاریوں نے بڑے ہی پرتپاک انداز میں استقبال فرمایا، اور اس استقبال میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نظر آتا ہے۔ ذرا اس منظر کو تھوڑا واضح کیجئے لوگوں کو، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، وہ منظر تو ایسا حسین منظر ہے کہ انسان اس کو جب کنسیو کرتا ہے تو وہ نگہت و نور کی ایک بہت ہی عجب وادی میں گم ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ ہر طرف انوار الہیہ کی بارش ہے، جذبات کی بارش ہے۔ میں صحیح مسلم سے اس منظر کی تھوڑی سی منظر کشی کرنا چاہوں گا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لائے ہیں، اور آپ نے جیسا انٹرو میں کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ہی آپ رہتے تھے، تو بلکہ اس سے پہلے میں پڑوس کی بات آئی ہے تو سنن ابن ماجہ کی روایت جوڑنا چاہوں گا، اور یقیناً اس میں حضرت عمرہ بنت حارثہ بھی شامل ہوں گی آپ کی نور نظر، اس میں یقیناً آپ کی بیٹی حضرت ام ہشام بھی شامل ہوں گی چونکہ وہی عمریں تھی ان کی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو بچیاں جہاں طلع البدر علینا کے ترانے بلند کر رہی ہیں، وہاں پہ وہ رحمت کونین کو اپنی محبتوں کے اس اظہار کے بعد قیامت تک آنے والوں کو بھی ایک پیغام دے رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں نحن جوار من بنی النجار، اللہ لوگو ہم بنو نجار کی بیٹیاں ہیں، اللہ یا حبذا محمد من جار، اللہ، اور وہ کہتی ہیں دیکھو ہمارا نصیب، دیکھو ہمارا بخت، دیکھو ہماری قسمت کہ رب نے ہمیں رحمت کونین کا پڑوسی بنایا۔ سبحان اللہ، کیا تفاخر کی بات ہے، کیا تفاخر، مطلب یہ ہے اصل تفاخر، رحمت کونین سے جڑ جانا، اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچیوں کا یہ خوبصورت اظہار محبت دیکھا نا تو آپ رک گئے، اور آپ نے رک کے انہیں فرمایا کہ بیٹا آپ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ لفظ ہے نا کہ یضربن بدفہن ویتغنین ویقلن، وہ دف بجا بجا کے ترنم کے ساتھ یہ اظہار محبت کر رہی تھیں، تو آقا نے فرمایا بیٹا آپ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی واللہ انی لنحبک یا انا لنحبک یا رسول اللہ، آقا جی آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں، آپ نے فرمایا تو پھر سنو یعلم اللہ انی لأحبکن، اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو میرا مولا جانتا ہے میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، اللہ اکبر، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں علامہ صاحب ایک بات بتائیے، جیسے تقریباً 7 مہینے کا پیریڈ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانی کا جو شرف ملا، اس میں ام شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی فریکوینٹلی حجرات میں جانا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کرنا، پورا خاندانی، میرا خیال ہے پورا گھر لگا اسی میں انوالو ہے۔ میں بلکہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کمال محبت یہ ہوتا ہے کہ جو اس جملے میں حضرت ام ہشام نے بیان، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت ام ہشام کہا کرتی تھی کہ الحمدللہ ہمیں رحمت کونین سے جو اور قربتیں اور نسبت نصیب ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی قربت اور نسبت یہ ہے کہ کان تنورنا و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد، وہ تندور جس میں رحمت کونین کی روٹیاں پکتی تھی، اسی تندور میں ہماری روٹیاں پکتی، اللہ اکبر، اللہ، یعنی ہمارا کچن کامن تھا، ہمارا کچن کامن تھا، اسی تندور میں آ کے ازواج مطہرات روٹیاں لگاتی تھی، اور اسی تندور میں حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر کی روٹیاں لگتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی قربتیں اور کیا نصیب، سر اس سے بڑا فخر تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا، یعنی، اور جو آپ نے وہ منظر کی بات کی تو صحیح مسلم میں ہے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، عورتیں، بچے، بڑے چھتوں پہ اوپر چڑھے ہوئے تھے، والغلمان فی الطرق، اور جو غلام تھے ان سے چوراہے،
گلیاں سڑکیں بھری ہوئی تھیں اللہ، اور ہر ایک کی زبان پہ ترانہ کیا تھا؟ ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، ینادون یا محمد. کبھی حضور کو مخاطب کر کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قسمت، اور کبھی آپ وہ یہ ترانہ بلند کرتے قادم رسول اللہ، قادم رسول اللہ، قادم رسول اللہ. میں یہاں پہ جنید بھائی ایک بات ساتھ جوڑنا چاہوں گا. دیکھیے انسان دنیا میں مختلف علاقوں کی نیشنلٹی اس کے لیے سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی فخر سے بتاتا ہے میری فلاں نیشنلٹی ہے، میری فلاں نیشنلٹی ہے، بلو پاسپورٹ ہے، ریڈ پاسپورٹ ہے، گرین پاسپورٹ، بلا تشبیہ و بلا مثال. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، آپ نے فرمایا لولا الہجرہ، اگر اللہ کے اس نظام میں ہجرت کا میری سیرت میں عمل دخل نہ ہوتا نا، لکنت امرام من الانصار، ان کا میں یہ پسند کرتا کہ میں مکہ کی بجائے مدینہ میں پیدا ہوتا اور میں انصاری ہوتا، میں انصاری ہوتا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاندان میں شامل ہونے کی خواہش اظہار کر کے اس کی عظمت کو چار چاند لگا. ایک چیز اور ایک جملہ اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں نا ہر غلام کی دعا، یا اللہ کل بروز محشر سرکار علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما دے، ان کے غلاموں میں شامل فرما دے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سرکار علیہ السلام کا پڑوس دیا ہو، اس گھرانے کی شان کیا ہوگی؟ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا، فرمایا لوگ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا اور وہ اپنی اپنی وادی کا انتخاب کریں، کہ کوئی کہے کہ میری یہ وادی ہے، میری یہ وادی ہے، میری یہ وادی ہے، تو ظاہر ہے مدینہ کے انصار نے بھی کسی وادی کو چننا ہے. فرمایا لسلکت وادی الانصار، میں اس وادی میں جاؤں جس کو انصار نے چنا. اللہ میں اس وادی میں جاؤں. آپ کی طرف آتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے اب یہ ابتدائی عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی کچھ بات کو اور آگے عشق ہی کے انداز سے بڑھاتے ہیں کہ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، ہر طرف جو ہیں وہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا دیدار بھی فرما رہے ہیں 2 مرتبہ. تو ذرا پھر ایک بشارت بھی مل رہی ہے، ذرا بتائیے لوگوں کو کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی آج جس شخصیت کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ ان مقدس افراد کے گروہ میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، رفاقت، دوستی، سنگت اور یارانے کے لیے منتخب فرمایا. سبحان اللہ. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذات اور کئی خوبیاں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے اندر رکھی. بے شک جی بے شک. سخاوت بھی ہے، والدین کے ساتھ نیکی بھی ہے، جرت و بہادری بھی ہے، علم بھی ہے، فضل بھی ہے، بہت سی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. اللہ. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جرت اور بہادری کی بات کرتے ہیں تو بدر کے اندر آپ شریک ہوئے. غزوہ بدر کے اندر عثمان بن عبد شمس، ان کو آپ نے گرفتار کیا اور وہ 70 قیدی جو بنے ان کے اندر اس کو گرفتار کرنے والے، زنجیروں میں جکڑ کر لانے والے آپ تھے، جس کو بعد میں فدیہ دے کر ادا کیا گیا. اچھا. میدان بدر کے اندر اگر آپ کا مقام سمجھنا ہو تو نبی علیہ السلام کے ان فرامین کو دیکھا جائے جو بدری صحابہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. پہلی بات فرمائی کہ جو میدان بدر میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم انی غافر لکم. اللہ. جو چاہے کرو میں نے تمہاری بخشش فرما دی. بخشش ہو گئے. پھر خود نبی علیہ السلام نے ان کو کیا مقام عطا کیا؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یقاتلہم اليوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر الا ادخلہ الجنہ. کہ تم آج جس ذات کی قسم جس کی قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، آج جو شخص صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے پیٹ پھیرے بغیر میدان جہاد میں جہاد کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے. پھر اگلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض. صحابہ کرام سے فرمایا آگے بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. تو اس نفوس قدسیہ کے اندر میدان بدر کے اندر آپ شریک ہوئے. اس کے بعد احد میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، حنین میں شریک ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر شریک رہے، اور پھر اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر شریک ہوئے. پھر دیکھیے حنین کے اندر
جب غزوہ حنین میں آپ شریک ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب ایک مشکل گھڑی آ گئی، آپ نے فرمایا کہ اے حارثہ یہ دیکھو کہ کتنے افراد ثابت قدم ہیں۔ آپ فرماتے میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا، میں نے عرض کیا حضور یہ 100 کی تعداد ہے، ان میں سے 2/3 تو انصار ہیں اور 1/3 مہاجرین ہیں۔ اب جب یہ بات آپ نے فرما دی، اس کے بعد جبریل امین آئے اور انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے دوران حضرت حارثہ بن نعمان قریب سے گزرے اور حضرت جبریل امین کی زیارت کی۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ گفتگو تھی اور میں نے مخل ہونا پسند نہیں کیا تو میں نے سلام نہیں کیا، سلام کیے بغیر میں گزر گیا۔ تو خود جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حارثہ بن نعمان ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ سلام کرتے تو میں جواب دیتا، اور حضور ان کو خوشخبری دیجئے کہ یہ ان 100 افراد میں سے ہیں جو حنین میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کی نسلوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنت میں رزق عطا کیا جائے گا۔ جنید بھائی بڑی قابل توجہ بات ہے، پہلے حارثہ بن نعمان خود کہہ چکے کہ 100 کے قریب افراد ہیں، جبریل آئے تو وہ بھی وہی تعداد بیان کر رہے ہیں کہ 100 کے قریب تعداد ہیں۔ اور دوسری مرتبہ انہوں نے پھر حضرت جبریل امین کی زیارت کی۔ فرماتے ہیں کہ جنت البقیع کے قریب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے محاصرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دہیہ کلبی کی صورت کے اندر حضرت جبریل امین کو دیکھا، جنہوں نے کہا کہ تم اسلحے کے ساتھ لیس ہو جاؤ، تو انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا۔ اس وقت پھر میں نے حضرت جبریل امین کی زیارت کی، تو 2 مرتبہ یہ اعزاز اس وقت آپ نے سلام فرمایا اور سلام کا جواب بھی ملا، یہ وہ روایت ہے نا؟ جی بالکل۔ اور وہاں جو وجہ تھی وہ آپ نے بیان کر دی کہ چونکہ گفتگو جاری تھی تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے مخل ہونا پسند نہیں کیا۔ اچھا ایک اور بات بتائیے ذرا، یہ میری تھوڑا سا تشفی فرمائیے کہ کہیں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 80 لوگوں میں ہیں، بالکل ہے نا؟ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ پھر وہ جب سرکار علیہ السلام نے وضاحت پوچھی تو آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو استقامت سے کھڑے رہیں گے، یعنی پہلے بشارت دے دی گئی تھی اس حنین سے پہلے، ایسا بھی کچھ ہوا تھا؟ جی ایسا مختلف روایات ہیں، اس میں 80 کی تعداد بھی بیان کی گئی، 100 کی بھی بیان کی گئی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ جبریل امین نے بعض روایات کے اندر یہ ہے فرمایا کہ پہلے خبر دے دی کہ 100 افراد جو ثابت قدم رہیں گے۔ اب وہ بعد میں جو حضرت حارثہ بن نعمان، یعنی اس روایت کو دونوں پہلوؤں سے اگر آپ دیکھیں تو حارثہ بن نعمان کا جو ایک علم ہے یہ ان کی کرامت ہے کہ انہوں نے بھی وہی تعداد بیان کی جبریل امین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام آئیے ایک مختصر سا وقفہ اور وقفہ درود پاک کا ہے، ہم سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب وقفے سے لوٹیں گے تو چونکہ بات ماں کے حوالے سے بھی ہوئی اور میں نے آپ سے کہا کہ ان کے شان مبارک پر ایک تمغہ اس بات کا بھی ہے کہ وہ ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، تو ماں کے حوالے سے ایک نظم بھی پیش کروں گا اور پھر ماں کے مقام کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر وہ جو اپنے گھر حجروں کے لیے پیش کر دیتے تھے صاحب، ابھی تو اس پہ بھی بات ہوگی کہ اہل بیت کی غلامی کا توق ان کے گلے میں کیسا تھا۔ درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن خوش آمدید خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ان کی بارگاہ میں آج ہم ہدایے
پیش کر رہے ہیں ناظرین، اللہ کرے کہ یہ ہدایت ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور ہم بھی ان کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن ایک کمال بات ناظرین جو میرے دل کو بڑی چھو کے جاتی ہے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے بہت خدمت گزار تھے۔ تو میرے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، اہل دل ہیں، آپ کی نظر منور رانا صاحب کے چند اشعار کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب جب ماں کا تذکرہ آتا ہے تو آپ سب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا۔ اور اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، کم سے کم بچوں کی ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں۔ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا۔ میں نے روتے ہوئے آئے ہائے ہائے ہائے، میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو، مدتوں میری ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ عمر بھر خالی یوں ہی مکان ہم نے رہنے دیا، تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا۔ میں نے کل شب، بس آخری دو مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پر لکھا لفظ ماں 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 رہنے دیا۔ کیا بات، پروفیسر صاحب، یہ جو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بس میں کلام کرواتا ہوں آپ سے، کالر کو پہلے شامل کرتا ہوں۔ محمد طاہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب وعلیکم، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ آرم والا سے جناب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے پلیز۔ اچھا، یہ جنید بن رضی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کی دفعہ زیارت، آپ کی آواز میں ڈسٹارشن ہے، اگر ایم سی آر کو، اچھا کتنی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم عاشق حسین صاحب، السلام علیکم۔ السلام جناب، بھائی خیریت ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ جو حارثہ بن نعمان کو شرف حاصل ہوا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کا تاثر ہے، بالکل پوچھتے اور ہیں۔ میں 92 کو اس بارے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ بس دعا فرمائیے جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ عاشق ہیں حسین کے، تو بس یہ ہے کہ ہم تو اسی عشق کو تو عام کر رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جناب پروفیسر صاحب، پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ زیارت کتنی مرتبہ ہوئی، اور ظاہر ہے یہ جو ان کو مقام ملا وہ کیا ماں ہی کی خدمت سے ملا؟ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرنے کی بدولت اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کمال پا گئے کہ قیامت تک آنے والا ہر مومن اس بات کو احساس کرتا رہے گا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
قولی طور پر ہی یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اے میری ماں اگر آج تو موجود ہوتی اور تو اپنے اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی اور وہ نماز پڑھ رہا ہوتا تو نماز کو چھوڑ کر تیری آواز پر لبیک کہتا۔ جس ماں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی اہمیت دی ہو، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ آج ہم اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور بے شمار واقعات حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جہاں تک حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کا تعلق ہے تو ان کے ذکر میں آتا ہے کہ 2 بار انہیں زیارت ہوئی، لیکن اس ضمن میں ایک اہم بات وہ بتائیے، اور خصوصاً ان کے لیے جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، وہ اس بات کو توجہ سے سنیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا اللہ نے معراج جبریل کی زیارت کے لیے کروائی تھی؟ اللہ وہ جبریل جو 24,000 مرتبہ مختلف انداز اختیار کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں، جنہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی وزیر قرار دیا، وہ جبریل امین علیہ السلام جو حضور علیہ السلام سے عرض کر رہے ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر 10 بار درود بھیجے گا، جبریل کی اس کے لیے ڈیوٹی ہے کہ قیامت کے دن صراط پر گزرتے ہوئے اس کے قدموں میں پر بچھا دے گا تاکہ اسے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے جو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے دیدار کے لیے بلایا گیا، وہ خدا را امت پر رحم کریں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل دکھانے کے لیے یہ سارا واقعہ بیان ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام تو خود جن کے مشتاق ہیں، جو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ گر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی پہ سوزد پرم، تو جبریل امین علیہ السلام تو اس بارگاہ کے خادم ہیں۔ کبھی سوال پوچھنے کی صورت میں حدیث جبریل کو پڑھ کر دیکھ، اور کتنے صحابہ، بلکہ ایک اہم واقعہ ہے۔ اچھا اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ بدر میں اختصار سے بالکل میں عرض کرتا ہوں کہ بدر میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ ایک آواز سنی کہ اقدم حیزوم، عرض کیا بعد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کیسی تھی؟ فرمایا کہ حیزوم جبریل کی گھوڑی کا نام ہے، وہ بھی بدر میں تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا مل کر مشرکین سے، اور اپنی گھوڑی کو ایل لگاتے ہوئے کہتا تھا حیزوم آگے بڑھ، حیزوم اللہ اللہ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں مستقل دیکھ رہا ہوں آپ اس وقت زارو قطار ہیں اور ایک کیفیت میں مبتلا ہیں اس وقت آپ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس کیفیت کو آپ جو ہے قبول فرمائے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ یہ بتائیے کہ ایک تو جبرائیل امی کی بات آئی ظاہر ہے ان کے دیدار کی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک مقام اور بھی تو ملا نا، وہ یہ کہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے کہ یہ جو حجرہ مبارک ہیں امہات المومنین کے، یہ وہ گھر تھے جو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ذرا اس بارے میں بتائیے لوگوں کو، پھر سیدہ کائنات سے عقیدت، اہل بیت کی غلامی۔ جنید بھائی میں اس پہ کلام کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ جو ہے وہ ان جذبات میں کرنا چاہوں گا کہ جو آج کی امت کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو سمجھنے چاہیے، اس کو سمجھنے چاہیے۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف 3 لفظوں میں کرایا۔ انہوں نے کہا کان دینن خیرن برم بامہ، اللہ، ان کا وہ بہت دیندار تھے، امانت و دیانت کا خیال رکھنے والے، بہت بھلائی کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کی خدمت کرنے والے۔ اللہ، وہ کسی نے کہا تھا کہ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، اللہ، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، اللہ، اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ ہماری ینگ جنریشن کو رول ماڈل کارٹونوں کو نہیں بنانا چاہیے،
انہیں مختلف دنیا کے اعتبار سے اپنے رول ماڈل طے نہیں کرنے چاہیے، انہیں رول ماڈل اس کو بنانا چاہیے کہ جو قرآن زمین پہ پڑھے اور اس کی صدا عرش بری پہ جائے، اس کی صدا جائے، اور کس وجہ سے جائے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے جائے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا، قربان جائیں حضرت حارثہ کو یہ جو شرف ملا ہے یہ صحابہ کرام میں سے کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا، کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ یعنی آپ دیکھیے نا، میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لے آئے نا، تو آپ نے ایک دن حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور حضرت ابو رافع کو بلایا، انہیں 2 اونٹنیاں دیں، ساتھ میں 500 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ مکہ معظمہ میں، وہاں سے جا کے جو میری بیٹیاں ہیں، میری ماں کے بعد ماں سیدہ ام ایمن، ان کو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال کو لے کے آؤ۔ وہ گئے اور اس قافلے میں آنے والوں میں پتہ ہے کون کون شامل ہے؟ حضور کی ایک زوجہ حضرت سودا ام المومنین سیدہ سودا شامل ہے، ان میں حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے، ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے باقی گھر کے اہل و عیال شامل ہیں، اور ان میں رحمت کونین کی 3 نورہائے نظر حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی سیدہ کو حضرت حارثہ کو 2 بار اپنا گھر پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ اتنا بڑا قافلہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ان کو ریسیو کیا تو حضرت حارثہ حاضر خدمت ہو گئے، عرض کی آقا یہ جو خاص ایک قافلہ مہاجرین کا آیا ہے نا، اس کو کہیں اور نہیں ٹھہرانا، اس کے لیے میرے گھر اس کے لیے میرے گھر یہاں پہ بھی خود آفر کی ہے، اور جب شادی ہو گئی ہے سیدہ کی تو وہاں پر بھی آ کے خود آفر کی ہے، مچل کر آئے، اور اتنی بار یہ خدمت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اب تو مجھے حارثہ سے کوئی بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتا ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے کہ حارثہ نے تو حد کر دی، کمال کر دیا اس اللہ، اور یہ سارا فیض جو ہے وہ انہیں کس لیے مل رہا ہے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، ایک جملہ پھر اس کے بعد بات پروفیسر صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا آپ کی بات سے، ہم سبحان اللہ کہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے نام کا درخت لگا دے، ہم حق پر ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیں تو جنت کے وسط میں محل کی ضمانت سرکار مدینہ دے دیں، ایسا ہی ہے؟ تو جن کے ذریعے سے ہمیں حق پتہ چلا، جب ان کی خدمت کے اندر حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر پیش کر دیں تو پھر جنت میں کیا ملے گا؟ اور اتنے مطلب میں بیونڈ دی امیجنیشن ہے یہ۔ بے شک ایسے ہی ہے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبتوں کا اظہار کیا کرتے تھے نا، تو ایک دن سید حضرت حارثہ بن نعمان نے بھی آ کے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور انہوں نے کس طرح محبت کا اظہار کیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ مجھے کسی اپنے دور والے رشتے یا قریب والے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ہر رشتہ آپ پہ قربان کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ فرمایا ایک طرف آپ کی ذات اقدس ہو، دوسری طرف میرا پورا خاندان ہو، تو رحمت کونین میں آپ کا دامن تھاموں گا، خاندان کو چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے، اب ایک تو ہو گیا یہ معاملہ، اچھا پھر اب ان کا جو آخری وقت ہے، یعنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری، غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے رہے، آخری وقت جو ہے آپ کا، اس میں آپ کی بینائی جو ہے بہت کم ہو گئی تھی، ذرا وہ بتائیے، اور اس میں بھی آپ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرتے تو بڑے کمال واقع ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ جی جنید بھائی، جس طرح بہت سی صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا، تو سخاوت بھی آپ کی ذات کا ایک نمایاں وصف تھا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ذات کے اندر۔ جب آپ کا زندگی کے آخری ایام تھے تو بینائی آپ کی چلی گئی، تو سخاوت اس وقت بھی آپ نے نہ چھوڑی، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک کھجوروں کی جو ٹوکری تھی وہ اپنے پاس رکھ لی، اور اپنے مصلح سے دروازے تک ایک رسی باندھ لی، جب کوئی سائل آ کر دستک دیتا تو آپ اس رسی کو پکڑ کر وہ کھجوریں لے کر دروازے تک پہنچتے اور اس سائل کے حوالے کرتے۔ آل خانہ نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم جا کر یہ کھجوریں اس سائل کو دے دیں، آپ تکلیف نہ کریں، بینائی کا مسئلہ ہے، تو آپ نے جواباً کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا دیتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی ترغیب ہے، اس پہ ذرا رک کے لوگوں کو بتائیے کہ نارملی میں اگر اس بات کو یوں سمجھ رہا ہوں میں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ صدقے کی رقم کسی کو دے دیتے ہیں اور یا کچھ چیز دے دیتے ہیں کہ بیٹا جا کے کسی کو دے دو غریب کو، یعنی اس کا مطلب یہاں ترغیب یہ مل رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے آگے جا کے دو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کنڈیشن کیا ہے، یعنی نظر نہیں آ رہا، رسی باندھی اس کا انتظام کیا، تو یہ کتنی بڑی ایک ہمارے یہ پیغام ہے کہ صدقہ اور اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور پھر یہ بھی کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اس پر احسان نہ جتایا جائے۔ تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ مجد جاں فضا بھی سنا دیا کہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انسان کو بری موت سے بچا دیتا ہے۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رفاقت، وہ معیت، وہ صحبت اور وہ سنگت، اور آپ دیکھیے کہ اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا اجر ان کو ملا ہے، کہ میں نے جہاں بھی پڑھا حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کو، اس سیرت میں حضرت حارثہ بن نعمان کا نام ضرور آتا ہے، وہ نام ضرور شامل ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح کے موقع پر بھی اپنے حجرے انہوں نے پیش کیے، اور جب سیدہ کائنات نے یہ کہا کہ آپ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہیں کہ وہ اپنا مکان دے دیں، تو وہاں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ اتنی مرتبہ دے چکے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سند ہے جو زبان رسول سے دی جا رہی ہے کہ اتنی مرتبہ وہ میری خدمت کر چکے ہیں کہ اب مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنی وفاداری کا، جانثاری کا جس انداز سے اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہ چیز پسند ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، وہ نہیں جو آپ میرے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے دوسرے لفظوں میں دنیا کو پیغام دے دیا کہ یہ دنیا کی پراپرٹی ہیچ ہے، اصل پراپرٹی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کا عشق ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیے ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب بندہ اپنے مال کو، جان کو، اولاد کو، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان نہ کرے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو اور جو گفتگو ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ برے خواب سے حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو آنکھ کھلتے ساتھ ہی 3 بار یہ کلمات ادا کرے، اعوذ باللہ من شر الشیطان۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم سے یعنی برے خواب سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ بڑی توجہ رہے صاحب آج نوجوانوں کی اس بات پہ، یہ حوصلے جو ہار جاتے ہیں نا، ہارنا نہیں ہے، لڑنا ہے، لڑتے رہنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ ناظرین کرام، روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ پڑھ سکتے ہیں صحابی رسول حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پر اگر ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیجئے تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پیش کر لیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔ بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، مجھے یقین ہے ہم یہاں موجود ہیں انشاءاللہ۔ ملک کے معروف شناخواہ جناب پروفیسر ایوب بھٹی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے، لیکن اس سے قبل جاتے جاتے بتاؤں کہ نعرہ بڑا آپ نے زوردار لگانا ہمارے ساتھ مل کے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب پروفیسر صاحب۔ حارثہ بن نعمان کی عظمت کیا کہنا، پیارے نبی سے ان کی الفت کیا کہنا، پیارے نبی سے ان کی الفت کیا کہنا، ہر غزوہ میں پیارے نبی کے ساتھ رہے، ہر غزوہ میں پیارے نبی کے ساتھ رہے، حارثہ بن نعمان کی جرت کیا کہنا، حارثہ بن نعمان
کی جرت کیا کہنا، حضرت جبریل کو آپ نے دیکھا تھا، حضرت جبریل کو آپ نے دیکھا تھا، اللہ اللہ ان کی قسمت کیا کہنا، اللہ اللہ ان کی قسمت کیا کہنا، ماں کی خدمت کا یہ صلہ ہے دیکھو تو، جنت میں ہے کرتے تلاوت کیا کہنا، اور ساجد عشق و وفا میں، ساجد عشق و وفا میں حارثہ کامل تھے، ملی تھی ان کو نبی کی صحبت کیا کہنا، اللہ اللہ ان کی قسمت کیا کہنا، جنت میں ہے کرتے تلاوت کیا کہنا، حارثہ بن نعمان کی عظمت کیا کہنا، پیارے نبی سے ان کی الفت کیا کہنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم